کتنی ہمت ہوگی ان پردیسیوں کے سینے میں، 4 سال پردیس کاٹتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکیں، 10 سال پردیس کاٹ دیتے ہیں تاکہ بہنیں عزت سے رخصت ہو سکیں۔ ایک باپ جس نے بیٹی کو 8 سال کا چھوڑا تھا، جب پلٹ کے آیا ہے جوانی کی دہلیز پہ بیٹی ملتی ہے، او یار سوچ تو سکی، تجھے 10 لاکھ 15 لاکھ کی پڑی ہے، شام ہوتے ہوتے تو پرندے بھی آشیانے میں لوٹ آتے ہیں۔ یہ بیٹیوں کا باپ کتنا کم نصیب ہے جسے 10 سال سے گھر نصیب نہیں ہوا ہے، اور اس کی وجہ بیٹی نہیں ہے، اس کی وجہ بچیاں نہیں ہے، اس کی وجہ وہ دولت کے کتے ہیں جو بھیک مانگ کر کے باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کسی باپ کو پردیس کاٹنے پہ مجبور نہ کرنا، کسی کو دور رہنے پہ مجبور نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا۔ خدا توفیق دے تو بوجھ نہ بننا، ورنہ کسی کے اگر بوجھ بنو گے تو قبر جہنم بنا دی جائے گی۔ کسی کا بوجھ اتار دو، اللہ تمہاری قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے۔ جن کے گزارے چھیچڑوں پہ ہوتے رہے وہ آج سیمپل بھیج رہے ہیں، بارات کا کھانا ایسا چاہیے، تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا حرام کا۔ جو مانگ کے جہیز لے گا وہ جہیز نہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ پوچھ لو جا کے کسی مولوی سے، جی حق بات، جاؤ پوچھ لو، جہیز نہیں ہے، یہ بیڈ نہیں ہے، یہ مرنے کی دیر ہے۔ اللہ اسی کے بدلے میں قبر کو جہنم بنائے گا، یاد رکھیں۔ کبھی سوچا؟ حضور آئے، حضور نے بیٹیوں کو رحمت بتایا، تم نے پھر بھی زحمت بنا دیا۔ حضور آئے، بیٹیاں باپ کی جنت کی ضمانت بنی، تم نے بیٹیوں کو موت کا ذمہ دار بنایا باپ کی۔ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، ایک باپ 3 بیٹیوں کو لے کے ٹرین کے آگے کود گیا۔ وجہ پوچھی گئی، ایک پرچہ لکھ کے گیا تھا کہ سماج کا پیٹ بھرنے کی دولت نہیں، اس لیے میں عزت کے ساتھ بیٹیوں کو لے کے مرنا چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، مت بلانا دوبارہ۔ لیکن اس عمل میں گرفتار ہو کے کوئی مرا، 40 سال تک تیجے کرانا، تم 50 سال 40ویں کرانا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک غریب کے ایک پائی کا تم سے حساب نہیں لے لے گا۔ دھوکے میں مت رہنا، فلاں پیر کو بلا دیں گے بخشوا دے گا، فلاں سید آ کے بخشوا جائے گا۔ او بھائی، قبر آخرت کی کھیتیوں کی پہلی منزل ہے، ہو سکے تو کسی کا لے کے نہ مرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے، کسی کا لے کے نہیں مرنا۔ کہہ رہے ہیں دیکھو جی، قورمہ ایسا ہو کہ اس میں ہڈی نہیں ہونی چاہیے، کیوں باراتی نہیں بغلے آئیں گے جو بنا چبائے کھائیں گے، یہاں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ بارات کا اسلام میں تصور ہی نہیں۔ یہی کنڈیشن ہے بھائی، یہی کنڈیشن ہے، ہم سب کی یہی کنڈیشن ہے۔ اچھا، مجبوری لڑکے والوں کی بھی ہے، وہ کہہ رہا اگر میں باراتی خوب نہ لے کے جاؤں تو پھر میری عزت پہ بات اٹھے گی کہ اس کا کوئی ہے ہی نہ کیا، وہ بھی مشکل میں۔ پوچھتے صاحب کتنے لوگ آئیں گے، تو حالات عجیب ہیں، عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہم کون سے دین کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں کون سی جنت چاہیے۔ یار ایسی کوئی جنت ہو جو پلیٹ میں رکھی ہو، ہمیں بتا دے، ہم بھی بھاگ کے اٹھا لیں۔ فری میں جنت کہیں بٹ رہی ہو تو بتا دو، لیکن نہیں، سب کو معلوم ہے جنت آسان نہیں، مشکل ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا۔ بارات جا رہی ہے، اور بارات جا کے بھی نا ایک بوال تھوڑی ہے، ساری بوال ہے۔ جی پہلے بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتی تھی، اب کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھ رہے ہو، یہ بچوں کو بھی پتا ہے یہ حرکت ہماری کہاں سے ہو رہی ہے؟ آج ہوٹل سے ہو رہی ہیں۔ جس گھر میں شادی ہے اس میں تالا لگا ہے، اس میں بھوت پریت گھوم رہے ہیں، وہ گھر والے ہوٹل میں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے پاس جگہ نہیں ہے اس کی تو مجبوری، بارات کو بیٹھا لے اس میں، بیٹی تو گھر سے ہی بھیج،
इतने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे, वो मर्द ही नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड, लोग कहते हैं हजरत 4 बेटी। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा। कहते हैं ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ, चंद बर्तन, कोई मिट्टी के बर्तन, चक्की, सल्ला और मशकीज़ा, लोटा, ये बर्तन छाल का कुछ बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते, कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसे ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए, मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम न कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज दिया। आज तो फरमाइश आती है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियाँ भी चलती, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते हैं कारीगर भेज दो कमरा नाप ले। ये है औकात तो थोड़ी की लड़के वालों की, कह रहा है भेज दो जी जी।
اتنی جگہ بچ گئی، اس میں الماری بنا دینا، مطلب کمرہ بھی لڑکی والے بنا دینا۔ اس سے بڑی بے غیرتی ایک مرد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو اپنی بیوی کو رہنے کا بستر نہ دے سکے، اسے سیرا باندھنے کا حق کس نے دیا؟ اور اس کے بعد بھی تانے تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ سن بے گدھے، جس پلیٹ میں کھانا یہ لڑکی کے باپ کی ہے، جس بیڈ پہ سوتا ہے نا چوڑا ہو کے، یہ لڑکی کے باپ کا ہے۔ جہاں جوتے اتار کے رکھتا ہے نا، یہ کباڑ لڑکی کے باپ نے بنایا ہے۔ جہاں کپڑے رکھے ہیں، یہ لڑکی کے باپ کا ہے۔ تیرے باپ نے کہہ دیا ہے، اوقات نہیں تھی، تیرے باپ نے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی، کسی نے 10 لاکھ مانگے، کسی نے 15 لاکھ مانگے، تو کسی امیر کا نہیں، ایک بھکاری کا بیٹا ہے، ایک بھیک مانگنے والے سڑک چاپ کا بیٹا ہے۔ تجھ سے بڑا اس بیٹی کا باپ ہے جس نے بیٹی کے ساتھ ساتھ کئی سال تک پہننے کے کپڑے بھی دے دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان نوجوان کمیٹی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ جی جی جی، لوگ تھک گئے، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو نہیں تھکے وہ بول دیں یا رسول اللہ۔ جیو سلامت رہو۔ لگ رہا ہے پیپلسانہ والوں جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ سلامت رہے۔ خالی موج کے لیے تو نہیں سن رہے نا، بدلیں گے انشاءاللہ۔ پیپلسانے والوں میں ایک بات کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے پورا رامپور بدلے گا تب آپ بدلو، جی جی، پورا ہندوستان بدلے تب بدلو۔ میں کہتا ہوں تم بدل جاؤ تاکہ پورا علاقہ تمہیں دیکھ کے بدلنا شروع کر دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے کسی بھکاری امیر کے گھر بیٹی بھیجیں گے، ہم خوددار غریب کو بیٹی دیں گے، بھیک مانگنے والے امیر کو بیٹی نہیں دیں گے۔ اور ایک بات کبھی تاریخ کے نام پہ، کبھی رشتے کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ۔ اب تو ہلدی بھی جل کوے ہو گئے۔ دروازے پہ لکھا ہے ہیپی ہلدی، کیا ہے؟ ہلدی ہے آج۔ کیا پتا محتاج کو داماد بنا لیا ہم نے۔ تو یہ بھائی بھی نکلا، ایک باپ بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی جوان کرتے کرتے۔ آج بیٹی نہیں ہے، کل آگے آئے گی تو پتا چلے گا بیٹی ہوتی کیا ہے۔ ہمارے تو 15,000 ہم ہیں لڑکے کے عید پہ، کیوں؟ تیرا 18 فٹ کا ہے جو 15,000 کے کپڑے پہنے گئی ہے۔ باپ 35 روپے کی جوتیوں میں زندگی کاٹ لیتا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے۔ شوہر کو غیرت نہیں ہے۔ اور نا یہ کنڈیشن بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں، بات لمبی پڑے گی۔ آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑی سی، یہ تو میری باتیں بیٹے والوں سے تھی، بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے تم بھی تھوڑا سا نیچے منہ کر کے رہ لیا کرو۔ کہہ رہا ہے ایسے ڈھونڈوں گا جہاں بیٹی رانی بن کے رہے۔ تو یہ بھی لڑکا دیکھنے تھوڑی جا رہا، حویلی دیکھنے جا رہا، سنگ مرمر دیکھ کے کہہ رہا ہاں لڑکا ٹھیک ہے۔ وہ غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، کہہ رہا ہوں آنکھیں چھوٹی بڑی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے۔ ابھی نحوست جانتے ہو کیا ہوئی؟
برا نہ مان، میں جھولا چھاپ کی بات کرنے لگا. 2 دن میڈیکل میں پڑیا باندھی، آلہ لٹکا لیا، تو لڑکی والے بھی کہہ رہے اس سے رشتہ کراؤ، 5 دے دیں گے، کراؤ. بولے مت دے، 5 روپے مت دے، اتنے کئی اکترے کر دیے غلط انجیکشن لگا. سارا بخار کا ٹائم آتا تو سب کی لگ جاتا. غلط سوئی مار دی. کیوں؟ علی پوری باندھ کے آگے تھے. تم بھی آنکھیں کھول کے ذرا داماد ڈھونڈے کرو. آلہ دیکھ لیا لٹکا ہوئے، ڈاکٹر ہو رہا کہہ رہا اس سے کرا دو نہ. اگر داماد ڈھونڈنا ہے پھر مسجد میں ڈھونڈ، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو، آنکھیں بند کر کے بیٹی دے دے. اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا کیا حق ادا کرے. اس لیے سوچ سمجھ کے رشتے کیا کرو، سوچ سمجھ کے. کہہ رہا میں تو ممبئی میں تھا، اماں نے دیکھ لی، فوٹو دیکھا میں نے. مولانا تمہیں دکھاؤ، مولانا بغیرت نہیں، اسے نہ دکھاؤ. مولانا تمہیں دکھایا. اور کچھ اتنے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی، کیا دماغ ہے لوگوں کی، میری سمجھ بات نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں فریڈم لائف، بہت عجیب باتیں کرتے ہیں. کہہ رہا میری جو لڑکی ہے نا، جو جس سے میرا نکاح ہوگا، اسے میرا کزن دیکھ کے آئے گا. کزن کون ہوتا؟ ابھی دلہن تیری بنے گی، اسے کیوں دکھا رہا؟ کیا ان نے پسند کر لی تو میں نے کر لی، تو اتنا بڑا بیکار ہے. اب تو بے غیرتی کی حد ہو گئی. نہیں آتی ہے تو بولتے ہیں وہ کیا انگیجمنٹ ہی بولا جاتا ہے نا، ایسے ہی کچھ بولتے ہیں، ایسے ہی کچھ. یہ جو لے کے آئے نا، کہہ رہا مولانا فوٹو دیکھ لیا نا، ہو گئے یار کیا بیوی ملی ہے. میں کیوں ملی تجھے، ہم کیوں بات کریں، فوٹو میں ہی دیکھ کے مر گیا. اور حد ہو گئی بیوٹی پارلر، اللہ ان کے شٹر بند کرا دے. دیکھنے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور دولہا بن کے جاؤ تو اور ہوتی ہے، اور اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. کیوں؟ دیکھنے گئے تب بھی بیوٹی پارلر تھا، دلہن بن کے آئی تب بھی بیوٹی پارلر تھا. اگلے دن جب اس نے منہ دھویا تو پھر سمجھ سکتے ہو. ایک بچہ کہہ رہا الٹا تباہ. کنڈیشن یہی ہے بیٹے کے. میری بات ہے تو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. دلہن ایسے ڈھونڈو جیسے نبی کے عمر نے ڈھونڈی تھی. کون عمر؟ وہ جو کرسی پہ بیٹھے نہ خلافت کی تو شیر بکری ایک ساتھ پانی پینے لگ جاتے. لوگ پوچھتے ہیں بکری سے شیر بکری سے بھاگ نہیں رہے. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے. یہ نبی کا عمر ہے. اللہ اکبر. بیوی کہنے لگی سرتاج بیٹا جوان ہو گیا ہے، دلہن نہیں لانی ہے. کہا بھی میں نے غور ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں بچے کب جوان ہو گئے. خلافت سے دین کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے. کہنے لگی ڈھونڈے نا. فرمانے لگے اچھا تلاش کریں گے. بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن رات میں نا امور خلافت ادا کرتے ہوئے چکر لگا رہے تھے. ایک گلی سے گزر رہے تھے. کسی گھر سے آواز آئی. عورت کہہ رہی تھی للی دودھ میں پانی ملا دے. جاؤ تو 8 ایک کا ہے، بنا دے 4 ایک کا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ کنڈیشن ہوتی. اس نے کہا امی عمر کا دور ہے. ماں کہنے لگی عمر تھوڑی دیکھ رہے. تو کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. آج یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہے عقیدہ یہ.
کتنا پکا عقیدہ. مسجد میں بولا گھومتی ہے نا, وہ تو بولتے جو جاتے ہیں. میں سمجھ گیا کتنے لوگ جمعے میں جاتے ہوں گے. گھومتی ہے گولک ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے, ایسے نکالے گا چھانٹے گا, سب سے میلا جو دو وہ نکالے گا. جب کہ 10 نوٹ 10 کے ہیں, سب سے میلا نکال کر ڈالے گا. پوچھو ان اماموں سے کون سا ستم گولک کے ساتھ نہیں ہوا مسجد کی. ایک نوٹ آدھا دوسرے نوٹ کا ہوتا ہے اور آدھا دوسرے نوٹ کا ہوتا ہے, جو ملا کے بھی پورا نہیں بنتا ہے. تو کھڑکا کے ڈالے ایسے دیے مسجد میں. یہی کرتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہے؟ خدا ڈر گئے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا یہ عقیدہ کیسا؟ نئے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں, پرانے خدا کے لیے دے رکھے ہیں, گلے سڑے اللہ کو دیتے ہو, نئے اپنی جیب میں رکھتے ہو. یہ تیری کیسی محبت ہے, یہ تیرا کیسا پیار ہے, یہ تیری کیسی وفا ہے. گلے نوٹ خدا کو دے رہا ہے, نئے نوٹ جیب میں رکھتا ہے. جب تو جیب سے پھٹا نوٹ نکالتا ہے, نئے نوٹ جیب میں رکھتا ہے, رب فرشتوں میں تذکرے کرتا ہوگا, دیکھو اس کو دولت سے مجھ سے زیادہ پیار ہے. نیا نوٹ اپنے لیے رکھا ہے, کلا مجھے دے رہا ہے. بتاؤ یہ چاہتا کیا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولانا 11ویں بھی کرتا ہوں, 12ویں بھی کرتا ہوں, مسجد میں پیسے بھی ڈالتا ہوں, پھر بھی برکت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نادان, تو نے نعتیں بہت سنی ہے, جمعہ بھی بہت ہے, نعرے بھی خوب لگائے ہیں, لیکن کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. قرآن تو یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم وہ چیز خدا کو نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. اچھی چیز تم رکھتے رکھے, کلی خدا کو دیتے رکھے. خدا سب دیکھ رہا ہے. او بھائی برکتیں تب ملیں گی, اچھا خدا کو دو, کلا تم رکھو, خدا یہ حال کرے گا. اچھا میرے لیے ہے, اس لیے میرا نظام آج کے بعد اس کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, بس لگے اعلی حضرت. عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. علماء اہل سنت, چشم حوصل برا, سرزمین پیپل تھانہ, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد. اور نیا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا دیں گے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, خدا کو منانے کے لیے دینا ہے. کس کے لیے دینا؟ خدا کو منانے. اس نے کہا امی عمر کا دور ہے. ماں نے کہا عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے. کہنے لگی عمر تو نہیں مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ بات سن لی, واپس آ گئے. صبح اٹھے, بیوی کو بلایا, کہا دلہن مل گئی ہے. کہا کدھر؟ کہا رات مل گئی. کہا کہاں؟ کہا وہ گھر ہے فلاں جگہ پہ. کہنے لگی بیوی نے, کہا وہ تو ایک یتیم بچی رہتی ہے, ایک بیوہ رہتی ہے, اس گھر کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہے. فرمانے لگے دلہن وہی بنے گی, دلہن وہی بنے گی. کہا اچھا. کہا چلو رشتہ مانگنے چلنا ہے. دیکھو رشتہ لینے کے ڈھنگ دیکھو. آج نہ اگر ممبر بن جائے نا کسی محلے کا, وارڈ کا ممبر ہے, تو کف لگے کپڑے, کلف لگے کپڑے پہن کے یوں چلتا, کہہ رہا ممبری کا الیکشن جیتا ہوں. ووٹ 11 پڑے تھے, 3 ووٹوں سے جیتا ہے. یہ کنڈیشن ہے. تو کپڑے پھاڑ کے چلتا. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے عمر کی, اور روب ایسا شیر بکری ایک ساتھ ہے. یہاں تو بادشاہوں سے گھر نہیں سنبھلتا. عمر نے آدھی دنیا سنبھال رکھی ہے. ایک دن گھر آئے نا, دیکھیں اللہ کا ڈر بھی کتنا تھا. گھر آئے نا تو بیوی کہہ بیٹھی, عمر معاف نہیں کروں گی تمہیں قیامت میں. اتنی بات کہی نا, حضرت عمر ایسے روئے جیسے بچے ہچکی بھر کے روتے. کہنے لگی, فرمانے لگے خاتون غلطی کیا ہو گئی عمر سے؟ کہا عمر میرا بھی تو حق تھا نا, سارا وقت تم نے حکومت اور لوگوں کو دیا, میرا بھی تو وقت تھا.
میرا وقت کدھر گیا؟ کہا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے بتا وہ شرط کیا جو تو معاف کرے گی؟ کہنے لگے عمر ایک وعدہ کرو تو معاف کر دوں گی۔ کہا کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے جنت میں نہ جانا۔ عمر کہتے ہیں جب وعدہ رہا عمر جنت میں جائے گا تو تجھے بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ یہ حضرت عمر کہنے لگے مل گیا رشتہ، چلیں۔ جا رہے گھر سے، کہہ رہے بیوی سنو بتانا مت میں امیر المومنین کی گھر کی دلہن ہوں، یہ مت بتانا لڑکا امیر المومنین کا بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ غریب ڈر جائے اور بیٹی دینے سے انکار کر دے۔ آج جاتا کوئی ایسا رشتہ دینے؟ آج تو بھوکال بنا کے جاتا، پوری زندگی بیڑی پیو تو وہ سگریٹ پی لیا، الگ پہچان ہو جاتی بیڑی کے طریقے سگریٹ میں پہلی بار ٹوٹے پینے والے لوگ سگریٹ پہ اتر آتے۔ اور عمر فاروق اعظم بیٹے کے رشتے کے لیے جا رہے، بیوی سے بول رہے کچھ کہنا مت، بتانا مت، بس رشتہ مانگنا۔ جب بیوی اندر گئی عمر باہر رک گئے، اندر گئی، جا کے بیوی نے سلام کیا، کہا خاتون کیسے آئی ہو؟ کہا تمہاری سب سے قیمتی چیز لینے آئے ہیں۔ کہا کون سی؟ میں بیوہ، میری بیٹی یتیم ہے، ہم غریب لوگ ہیں، کیا قیمتی چیز؟ فرمانے لگی اپنی یتیم بچی ہماری جھولی میں ڈال کے عزتیں بڑھا دو۔ ایسے کوئی مانگتا آج رشتہ؟ آگ لگ گئی پوری قوم میں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، کس کس چیز کے بارے میں آپ سے بات کروں۔ فرمانے لگی بیٹی جھولی میں ڈال کے ہماری عزت بڑھا دو۔ اس نے کہا خاتون میں بیوہ ضرور ہوں، میری بچی یتیم ضرور ہے، لیکن اتنے بھی ایرے غیرے نہیں ہے کہ لڑکے کے باپ کا پتہ نہ پوچھے، لڑکے کے بارے میں نہ پوچھے، بیٹی دینی ہے، کھیل نہیں ہے۔ بتاؤ نا کون ہے یہ جس کے لیے بیٹی مانگ رہی ہو؟ اس کا باپ کون ہے؟ خاندان کیا ہے؟ تو یاد آئی عمر نے کہا تھا بتانا مت امیر المومنین کی بیوی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میں عمر کی بیوی ہوں اور بیٹا بھی عمر کا ہے۔ اس نے کہا کون عمر؟ کون عمر؟ بیوی کہتی خطاب کا بیٹا عمر۔ اب بھی امیر المومنین نہیں کہا، کہا کون عمر ابن خطاب؟ کہیں وہی تو نہیں جو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں وہی۔ جب اتنا سنانا ہاتھ کانپ گئے، ہوٹوں میں طاقت نہیں رہی بات کرنے کی، ہاتھ جوڑ لیے معاف کیجئے ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جو اتنے بڑے لوگوں کے یہاں بیٹی دے دیں۔ حضرت عمر کی بیوی رو دی بے اختیار، روئی، کہنے لگی خالی نہ لوٹانا۔ بڑی امیدیں لے کے عمر دروازے پہ آیا کھڑا ہے، اتنی بات سنی، عورت کہتی ہے کیا بات کر رہی ہو؟ کیا امیر المومنین بھی آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے امیر المومنین؟ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ کہا دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا تو اور میں ہوتے تو یوں بغل میں ہاتھ ڈال کے اس کے آنے کا انتظار کرتے، اپنا چہرہ دکھا کے اس کے چہرے پہ ڈر دیکھنے کے خواب ہوتے، لیکن عمر تیری سلام کو سلام، تیری انسانیت کو سلام، تیرے طریقے کو سلام، حضور کی غلامی پہ رحمتیں ہو۔ تیرا طریقہ کتنا نرالا ہے، تیرا انداز کتنا اچھا ہے، تو نے خدا کے بندے ہونے کا حق ادا کیا ہے، تو نے خشیت الہی کا حق ادا کر دیا، تو نے عاجزی کا آج نظارہ دکھا دیا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، لیکن جب دروازے پہ خاتون آئی ہے کیا دیکھتی ہے؟ عمر دیوار سے لگے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، رو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ بیٹی مجھے دے دے، خالی نہ لوٹانا۔ عمر زاروں قطار رو رکھے ہیں، اس نے رونا دیکھا، کہا خطاب کے بیٹے ہاتھ نیچا کر لے، خدا نے دعا قبول کر لی ہے۔ آج کے بعد جو بیٹی میری تھی، آج کے بعد وہ بیٹی میں نے عمر کے حوالے کر ڈالی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، ایسے رشتے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی غریب کیا پڑھی ہے تمہاری لڑکی، کہتے قرآن پڑھا ہوئی ہے، تو کہہ رہے ابا جو قرآن کو بس کہے، جس نے بیٹی کے سینے میں قرآن دے دیا اس نے ساری کائنات دے دی ہے۔
जिसने बेटी को कुरान दे दिया, सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आए, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते पूरे हो जाओगे। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भुतनिया हो, उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो, डिमांड तो नहीं करेंगे? भीख तो नहीं मांगेंगे? जो भीख मांगे उन्हें दे दीजिए। के नाम पे, बरात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र है रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते हैं अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है। जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में। 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज पे बेटी मिलती है। ओ यार सोच तो सकी, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है। और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर ना करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर ना करना, किसी को परेशान ना करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ ना बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। रहम करे उन परदेसियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पे रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पे रहम करें। उन पे रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। तो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में क़यामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए हैं। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ईमान वालों
پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف نام کے مسلمان نہیں، کام کے بھی مسلمان بنیں گے انشاءاللہ، ہے نا. میں امید کرتا ہوں اگر نوجوان ٹھان لیں تو پھر کوئی بڈھا بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ نہیں مانگے گا، ہے نا. نوجوان کرتے وعدہ انشاءاللہ نا، ساتھ دیں، کوشش کریں یہ بلا ختم ہو جائے. جتنی جلدی ختم ہو جائے گی اتنا بلا ہو جائے گا. قادر اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. 10 نہیں 50 لاکھ بھیک میں لینے والے اگر اللہ نہ چاہے تو ایڑیاں رگڑ کے مرا کرتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے تو چٹنی کھانے والوں کی بھی عزت سے گزار دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. شجرے کی فرمائش ہو رہی ہے، بس آخر میں حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. آپریٹر صاحب سے گزارش ہے اب اس کو تھوڑی سی آواز دے دیں، تھوڑی سی گونج دے دیں، کیونکہ اب مجھے بھی لہجہ دکھانا ہے. سبحان سبحان بول دیں ذرا. سبحان اللہ. ٹائم ہو گیا، کل مجھے دفن میں جانا ہے نا. میری ہمارے صالح صاحب کی ساس کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین.